لا يموت كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل ربي زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آخری 8 رکوع ہیں، یعنی رکوع 33 تا 40 تک ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے تیسرے پارے میں، جس کے 20 رکوع ہیں. تو اس پارے کے اندر ابتدائی 9 رکوع شامل ہیں. رکوع نمبر 33 پہ آ جائیں. کل جہاں تک ہم نے بات کری تھی خلاصہ قرآن بیان ہوا تھا، وہ رکوع نمبر 32 تک تھا، جس میں اللہ رب العزت نے اہمیت مال کی نہیں، علم کی دولت کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس علم ہو تو مال کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ آ جائیں رکوع نمبر 33 پر. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہمیت اسباب کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے صرف اور صرف. کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، تو ان کی یہ سوچ غلط ہے. مدد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں نا، غزوہ بدر کا موقع تھا جب پہلا جو غزوہ ہے اسلام کا آفیشل جس کو ہم کہتے ہیں، تو مشرکین کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، بے انتہا چیزیں تھیں، لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. 313 تھے، گئے جنگ لڑی، جیت کر آ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اسباب کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اسباب بنانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اس اللہ رب العزت کی ہے. تو اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مدد پہ بھروسہ کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی مدد بھی صرف اس شخص کو آتی ہے جس کے دل کے اندر اخلاص ہو، جو نیک ہو. اب یہ سوچتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم اتنے نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی ہمارے پاس. صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاص نہیں ہے، ہم نیک نہیں ہیں، ہم نے بس اوپر سے نیکی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے بس. رکوع نمبر 34 پر آ جائیں کہ روز قیامت شفاعت قائم کس کی آئے گی. قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جس طریقے سے ابھی فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس دن نہ کوئی بے کام آئے گی، نہ ہی کوئی خلہ، کوئی روپیہ پیسہ مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گی. کل قیامت کے دن ایسا ہے آنا والا. اور اللہ نے فرمایا اس چیز کے اندر سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور نہ کوئی کل قیامت کے دن کوئی باطل سفارش کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ حسب نسب کام آئے گا. جس طریقے سے ہم پہلے بتا چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، کہ جس شخص کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، اس کا حسب نسب اس کو کوئی کام نہیں دے گا. چاہے وہ بڑے سے بڑا ہی کوئی علامہ ہو، فہامہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اگر اس کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں تو کوئی اس کو کامیابی نہیں ملے گی. اس کے بعد آپ آ جائیں رکوع نمبر 35 پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا. کہ اللہ کی قدرتوں کے اظہار کے 3 واقعات اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں. خاص طور پہ اللہ کی شان نمایاں کی گئی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا. مشرکین کفار جھٹلاتے تھے نا اس چیز کو، کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم لوگ مرو گے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو کہتے تھے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مر گئے، کھپ گئے، ہماری ہڈیاں مٹی کے اندر مل گئیں، سب بالکل صاف ستھرے ہو گئے، کچھ بچا ہی نہیں، پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ زیادہ آسان ہے دوبارہ زندہ کرنا بنسبت پہلے کے. پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کسی کا نام و نشان تھا؟ کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں. پہلا مشکل ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن انسانوں کو مثال دینے کے لیے اللہ نے یہاں سمجھایا
کہ پہلے کی بنسبت دوسری بار زندہ کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ سب؟ پہلے جب انسان تھا کیا کچھ بھی نہیں تھا، میں تھا مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا تھا، میں کچھ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کر دیا. پھر بھی وہ جو بات ذات بنانے والی ہے وہ بہتر جانتی ہے ہم سب سے. رکوع نمبر 36 پر کہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے رستے میں انفاق کرنا، نفاق کرنا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور آداب پہ سکھلائے گئے. بتایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ پاک ہو، طیب ہو، خلوص نیت کے ساتھ ہو. صرف اور صرف پاک مال اللہ رب العزت کو پسند ہے، بس حرام کی کمائی کا نہیں ہو. کل میں نے جیسے مثال دی تھی نا کہ ایک صحابی نے کھجور لا کے رکھ دی تھی، آدھی کھجور، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس ڈھیری کے اوپر رکھ دیا. تو کل قیامت کا دن جب اللہ وہ ملے گا اس صحابی سے، اس شخص سے ملے گا، تو اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھ چڑھ کر دے گا کہ کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. تو خلوص کے ساتھ مال خرچ کرنا اللہ رب العزت کی راہ میں، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کے دے گا انسان کو. ایک تو چیز ہے نا کہ ہم ایک چیز خرچ کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس کا بس ریٹرن مل رہا ہے، 1 روپیہ دیا 2 روپے مل گئے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میری راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا نا تو میں اس کو کیا کروں گا؟ 700 گنا بڑھا دوں گا. فی کل سنبلۃ 700. پھر رکوع نمبر 37 پر آ جائیں. انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف کیا ہے کہ کس کو دیا جائے؟ آج کل تو ہر کوئی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں بھی دے دیں، ہمیں بھی دے دیں، ہمیں بھی دے دیں. ہر کسی کو بس پیسہ چاہیے، دیکھنا نہیں کہ زکوٰۃ کا ہے، فطرے کا ہے، صدقے کا ہے، بس آنا چاہیے، مال آئے، یا حرام کی کمائی ہے وہ مال آنا چاہیے کسی بھی طریقے سے. تو اس رکوع میں 37ویں رکوع میں بتایا گیا کہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کا مصرف کیا ہے، اس کی جگہ کیا ہے، اصل جگہ کیا ہے خرچ کرنے کی. تو سب سے جو بہترین جگہ یہ ہے کہ جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جد و جہد نہیں کرتے. ایسے لوگ جو صرف اور صرف اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ لگے ہوئے ہیں، بس ان کو اپنی معاش کی کوئی فکر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ حقدار بنتے ہیں وہ لوگ ایسے جن کو دیا جائے. جس طریقے سے ایک مثال آتی ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، 2 بھائی تھے، ایک سارا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا رہتا مسجد نبوی کے اندر، اور ایک بھائی تھا جو کام کاج کرتا. ایک دن کیا ہوا، غصے میں آ کے اس نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سارا دن دھوپ میں جلتا رہتا ہوں اور یہ بس آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دین حاصل کرتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا لعل اللہ یرزق بہ، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تجھے رزق عطا فرما رہا ہے. دین کو حاصل کرنا کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہلکا نہ لیا جائے. جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو ہلکا نہ لیا جائے. مشہور واقعہ آتا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے میں سناتا، تو بس اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کے دین میں لگ جاتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، پھر اس کو اپنی معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی گھر میں ہی بیٹھا رہے ہاتھ پاؤں رکھے کہ بھائی مجھے بس من و سلوہ اتر کے آئے گا. نہیں، کچھ محنت تو کرے کم سے کم، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے اندر ہی برکت ڈال دیں گے، یہ مطلب ہے یہاں پہ. اب رکوع نمبر 38 پہ آ جائیں کہ سودی لین دین کی ندامت اور اس کی سزا کیا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ مشرکین کہتے تھے نا کہ سود حلال کر دیا، یہ کر دیا، تو اللہ نے اس کی بالکل اپوزٹ بات فرما دی کہ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارا سارا کاروبار ہی سود کے اوپر چل رہا ہے، ہم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جھلک دیتا ہوا چلوں، پھر ہم کہتے ہیں کہ خلافت چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے. جب تک ہم اس جڑ کو ختم نہیں کریں گے جو وہ بنی ہوئی ہے، جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیسے خلافت و شریعت آئے گی؟ کل جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم سب اگر صرف اور صرف اپنے اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھ لیں میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں، دین پر عمل کرنے والا ہوں، تو پتہ چل جائے گا مجھے، ساری چیزیں کھل کے، ساری حقیقت میری سامنے آ جائے گی.
آج میں اپنے آپ کو دیندار کہتا ہوں، کیا میں واقعتاً اصلی میں دیندار ہوں بھی یا نہیں؟ تو کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو ترازو میں تولنا ہے؟ قرآن و حدیث کے، بس یہ دو ترازو ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس ان دو ترازو میں مجھے تولنا ہے۔ اگر ان ترازوؤں کے برابر میں آ رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آ رہا تو سوچنے کی بات ہے۔ رکوع نمبر 39 میں کہ قرض کے بارے میں ہدایت آئی ہے کہ قرض کو کس طریقے سے دینا ہے، ادھار لین دین، بہائمی معاہدات، رہن اور گواہی کے حوالے سے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 40 میں عظیم الشان ایک دعا کا تحفہ دیا گیا ہے جو آخری رکوع ہے، اس کا سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ سب سے پہلے تو آخرت کے محاسبے سے خبردار کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ چاہے تمہیں کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ اسی بارے میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ کو دعا سکھائی کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ حساب و کتاب نہ بڑا آسان فرما دے۔ حضرت عائشہ پوچھنے لگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عائشہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کرا، تو نے یہ گناہ کرا، تو نے یہ گناہ کرا۔ بندہ اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کرا، لیکن اگر اللہ رب العزت نے اس سے یہ پوچھ لیا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیوں کرا، حضرت عائشہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بس سمجھ لو وہ بندہ کٹ گیا، مر گیا، اس کا کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اکثر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا حساب و کتاب آسان فرما، اللہ ہمارے حساب و کتاب آسان فرمائے۔ پھر آخری میں دعا آ گئی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرمانا اس کس پر جو ہم سے بھول اور چوک ہو چکی ہے۔ اتنی پیاری دعا سکھائی۔ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، کل میں نے بتایا تھا نا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کی تمام آل اولاد کیا ہے؟ خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو بتائے گا کوئی مجھے؟ توبہ کرنے والا ہے۔ بندے سے گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو گیا، یہ بھول چوک تو لگی رہتی ہے انسان کے ساتھ۔ تو فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ تو ہمیں اس بات پہ نہ پکڑ لینا جو ہم سے بھول چوک ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا آپ جو آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جو آپ نہ اٹھا سکیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرمائیے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دیجئے۔ وارحمنا، ہم پر رحم کریے۔ انت مولانا، اللہ تو ہی تو ہمارا ایک دوست ہے، تیرے سوا ہے ہی کون ہمارا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم کو کافرین پر، کفار پر کیا دے؟ کیا دے؟ غلبہ دے، فتح نصیب کروا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین۔ کتنے رکوع پڑھیں؟ 2 پڑھیں سورہ اگلے بار۔ رکوع نمبر 1 پر آپ آ جائیں۔ ایک کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین، کہ جب حق اور باطل آپس میں ٹکرائیں گے تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر اختیار کرنا ہے، غصے سے کام نہیں لینا، بالکل صبر اور تقوی کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ قرآن حکیم نے نہ صرف حق پر مبنی کتاب ہے بلکہ اب یہی کتاب حق ہے جو ہر کسی پر ایک آ چکی ہے۔ جو پہلے جو کتابیں تھیں وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اس میں کچھ آیات بالکل واضح ہیں جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہیں، اور کچھ ہیں جس کے جو متشابہ ہیں۔ والراسخون فی العلم، اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیٹیگرائز کر رہے 2 لوگوں کو۔ والراسخون علم، وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کتاب کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ کیوں ہے، کیا ہے، چوں چرا نہیں کرتے۔ اور دوسرے کہاں پر آتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے اندر سیدھی سیدھے آیتیں بھی اتاری ہیں اور متشابہات بھی دی ہیں۔ تو متشابہات نہ صحابہ نے پوچھی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔
اور صحابہ کرام بھی نہیں پوچھتے تھے اتنا. تو وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ کہاں چلے آتے ہیں؟ متشابہات کے اندر چلے آتے ہیں. بھائی یہ کیوں ہے، یہ کیسا ہے، ہماری عقل تو نہیں سن رہی اس کو. ہماری جو عقل کے گھوڑے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو لمٹ دی ہے، دماغ کو نا اللہ نے لمیٹڈ بنایا ہے. اور قرآن کے اندر پوری کی پوری کائنات کا علم رکھا ہوا ہے. اب انسان جب اس کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے تو اپنے عقل کے گھوڑے دہراتا ہے. میں نے بتایا نا کہ صحابہ کرام کیسے تھے، سمعنا واطعنا، بس سن لیا اور عمل کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک دعا ذکر کری کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. رب وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی رحمت عطا فرمانے والے ہیں. رکوع نمبر 2 پر آ جائیں. اب یہاں پر آخرت کی نعمت ابدی ہمیشہ والی اور اعلیٰ ہیں. آخرت کی جو نعمتیں ہمیشہ والی ہیں، اعلیٰ والی ہیں. سب سے پہلے تو یہاں فرمائیں کہ بیویوں، اولاد، مال و دولت، سونے چاندی، کھیتوں، دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے. بالکل یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، بیوی سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو جہاں پہ وہ رہ رہا ہے اس چیز سے محبت ہوتی ہے. تو ان سب محبتوں کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے. سب سے پہلے کس کی محبت آنی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھے کس سے زیادہ؟ من والدہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، وولدہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام تر لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی شروع نہ کر دیں. اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، بہت زیادہ پیارے ہیں، میری جان سے زیادہ نہیں. فرمایا عمر ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اسی وقت اسی مرحلے میں کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو، اب اللہ کے رسول آپ مجھے جو ہے نا اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، عمر اب تم نے صحیح بات کری ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولا تھا، مجھے بتائے گا کوئی جھوٹ بولا تھا؟ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولا تھا، ان کی محبت سچی تھی. تبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب تم اپنے معاملے میں سچے ہوئے. بالکل اللہ سے دعا کریں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.